الحمدللہ ہم سب کی سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے کہ حضور سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محفل میلاد میں، اجتماع میلاد میں الحمدللہ ہم سب کو حاضری کہ اللہ پاک نے سعادت اور شرف بخشا ہے۔ ہم سب الحمدللہ برکتوں اور رحمتوں کے نہ صرف امیدوار ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بھی چیز ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ رب العزت اس نیک عمل کو قبول فرماتا ہے، چونکہ نسبت بہت بڑی ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، ہمارا عمل چھوٹا ہے، ہم حقیر ہو سکتے ہیں اور ہمارا عمل حقیر ہوتا ہے، مگر نسبت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ درود پاک کے بارے میں ہمارے تمام علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک جب بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یقیناً بالیقین مقبول ہوتا ہے، چونکہ وہ حضور کے لیے بلندی درجات کی دعا ہے۔ آپ پر رحمتوں کی ہم دعا کرتے ہیں جو کہ پہلے سے ہی برس رہی ہیں، ہم ان رحمتوں کے حصہ دار بن جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے اور فرما رہا ہے، اور قیامت تک اس کی رحمتیں یوں ہی برستی رہیں گی اور ان میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ سدا مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے اشرف بھائی، ان کے بیٹے حماد بھائی، ہر سال شان و شوکت کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ محفل سجاتے ہیں اور ہم سب الحمدللہ حاضری کا شرف پاتے ہیں۔ آج کے درس کے مضمونات اور مشمولات بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور ان باتوں کو سمجھنے، سیکھنے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور سیرت کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مینار ہدایت ہے، ہدایت کا مینار ہے، ہمارے لیے یہ مینار روشنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان، یعنی ہم انسانوں کے درمیان اپنی ظاہری حیات طیبہ کے 63 برس، 63 مبارک سال تقریباً گزارے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی خواہ بعثت مبارکہ سے پہلے کی ہو، بعثت مبارکہ سے، اعلان نبوت سے قبل، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد، بعثت مبارکہ کے بعد آپ نے تقریباً 23 سال گزارے۔ حضور کی زندگی کا کمال اور عروج یہ ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے والی زندگی اور بعثت کے بعد والی زندگی دونوں ہی ہدایت کا سرچشمہ ہیں، دونوں ہی ہدایت کا سرچشمہ ہیں، دونوں ہی ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ بلکہ حق یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے ہونے اور اپنے پیغام کے حق ہونے، دعوت توحید اور دعوت رسالت کے حق ہونے پر آپ نے اپنی اسی زندگی کو پیش کیا جو 23 سال سے پہلے آپ نے 40 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے اور سچ ہونے پر اپنی اسی مبارک زندگی کو پیش کیا جو اس سے پہلے آپ ان میں گزار چکے تھے، یعنی 40 سال کی بابرکت زندگی اتنی منزہ تھی، اتنی منزہ، اتنی پاکیزہ، اتنی طاہر، اتنی طیب، اتنی صاف ستھری، اتنی روشن و تابندہ اور درخشندہ کہ آپ نے اپنے اس پیغام حق کے لیے بطور دلیل اپنی اسی زندگی کو پیش کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے، آپ کی امتیازی خصوصیت ہے کہ دیگر انبیاء کرام نے اپنے پیغام حق کے لیے مختلف اور دلائل اور براہین پیش کیے۔ جب وہ اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اپنی امت کو پیش کرتے تھے تو دیگر مختلف
معجزات ان کے لیے وسیلہ بنتے تھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنے حق ہونے پر اپنا معجزہ عصا کا پیش کیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کی یقیناً زندگی بابرکت تھی، منزہ تھی اور طاہر و طیب تھی، لیکن آپ نے پیغام حق اور پیغام توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر آپ نے اپنے معجزات کو پیش کیا۔ قرآن پاک اس پر شاہد ہے کہ جب فرعون نے کہا کہ میں آپ کو کیسے مان لوں، تو آپ نے اس وقت اپنے 2 معجزے پیش فرمائے۔ ایک اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے دائیں ہاتھ جب اپنے بائیں بازو کے نیچے پہلو میں داخل کیا اور باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ روشن تھا، ید بیضا، آپ کا مبارک ہاتھ روشن تھا، اور وہ روشنی معجزاتی روشنی تھی کہ دنیا کی مادی روشنی کی حالت یہ ہے کہ اگر درمیان میں رکاوٹ آ جائے، کوئی مادی چیز آ جائے تو روشنی اس کو کراس نہیں کر سکتی، روشنی اس کے اس پار نہیں جا سکتی۔ لیکن سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب اپنا دست رحمت اپنے پہلو سے باہر نکالا تو وہ اتنا روشن تھا، اور اس کی روشنی ایسی تھی کہ فرعون کے محل کی موٹی دبیز دیواروں کے اس پار وہ روشنی باہر ظاہر ہو رہی تھی۔ توجہ طلب امر یہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام نے اپنے حق ہونے پر اور اپنے پیغام کے حق ہونے پر معجزات سامنے رکھے۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ معجزات تو اللہ پاک نے آپ کو بے بہا عطا کیے، اور تمام انبیاء کو جو معجزات عطا کیے وہ سب جمع کر کے مزید اپنی رحمتوں، عطاؤں اور بخششوں کے ساتھ سب آپ کی آغوش رسالت میں ڈال دیے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق ہونے کے لیے دلیل پیش کی تو اپنی بابرکت زندگی کو پیش کیا، اپنی مبارک زندگی کو پیش کیا کہ میری مبارک زندگی دیکھو۔ کوہ صفا پر یاد کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی چوٹی پر ہیں، اور آپ صدا لگا رہے ہیں کہ اے میرے خاندان والو، اے اہل قریش، اے بنو ہاشم، جمع ہو جاؤ۔ سب جمع ہو گئے۔ جو کوئی نہ پہنچ سکا تو اپنے غلام یا کنیز یا باندی کو بھیج دیا کہ جاؤ، یہ اعلان ہو رہا ہے، ہمارے قبیلے اور خاندان کا ایک فرد سب لوگوں کو جمع کر رہا ہے، جب سب جمع ہو جاؤ، سنو کیا پیغام ہے، کیا کہا جا رہا ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں پہاڑ کے اوپر ہوں اور تم ایک جانب ہو، دوسری جانب تم دیکھ نہیں پا رہے کہ درمیان میں پہاڑ کی آڑ ہے، اور میں ہوں کہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں اور پہاڑ کی اس طرف بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے اس جانب دوسری طرف، کہ جو طرف تم سے مخفی ہے، جو حصہ تم سے مخفی ہے، وہاں دشمن ہے اور تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا میری بات مان لو گے؟ میرے کہنے پر کیا یقین کر لو گے؟ تم دیکھ نہیں رہے، دیکھے بغیر میرے کہنے پر یقین کر لو گے؟ سب بیک زبان ہو کر بولے، کیوں نہیں ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کی زبان سے ہمیشہ ہم نے سچ ہی سنا ہے، آپ نے ہمیشہ سچی بات ہی کی ہے۔ ہم بن دیکھے اتنا بڑا حادثہ کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے اور جنگ کرنے کو تیار ہے، ہم مان لیں گے کہ دشمن اتنا قریب آ چکا ہے، حالانکہ زمینی حقائق کے اعتبار سے یہ بات ناقابل یقین ہے، زمینی حقائق کے اعتبار سے ناقابل یقین کہ دشمن اتنا سفر کر کے آئے اور اتنا قریب پہنچ جائے اور ہمیں کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ زمینی حقائق یہ کہتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اے پیارے محمد اگر آپ کہیں گے تو یقیناً ہوگا، سچ ہوگا۔ ہم اپنے احساسات و کیفیات کو پیچھے ڈال دیں گے، ہم اپنے تجربات اور مشاہدات کو پیچھے پھینک دیں گے، آپ کی زبان سے جو کچھ بھی صادر ہوگا ہم اسے یقیناً تسلیم ہی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر اتنا یقین ہے
میری زندگی پر، میرے اقوال و افعال پر تم اتنا یقین رکھتے ہو تو سنو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول برحق اور نبی برحق ہوں۔ قابل توجہ امر یہ ہے، اور بڑی توجہ طلب بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اور میلاد کی محفل اور ولادت کی برکتوں کو ہم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں، ہمارے اس پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ جس طرح ان کی ولادت کا وقت پر برکت ہے، حضور کا مولود مسعود برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی ہدایت اور رحمت کا خزینہ ہے، اور ہم سب کو یہ زندگی گزارنے کے لیے حضور نے قرینہ عطا کیا ہے اور مبارک زندگی گزاری ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے 4 اہم چیزیں آج کے درس میں ہم شامل کریں گے۔ ہم اکثر و بیشتر یہ باتیں پیغام کے طور پر عرض کیا کرتے ہیں کہ ہمارے عوام اہل سنت، ہمارے اہل سنت کا حال یہ ہے کہ ہم آسان عقیدتوں اور محبتوں اور نسبتوں کی لگی بندھی رسموں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً سیرت اور اسوہ کی صورت میں ہمیں عطا کی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں عشر عشیر بھی نہیں معلوم۔ عشر عشیر کا مطلب یہ ہے کہ 100واں حصہ بھی نہیں معلوم، اور 100واں حصہ بھی ایک محتاط اندازہ ہے۔ اگر 1000واں حصہ کہا جائے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ وہ نہیں جانتے جو ہمیں جاننا ضروری ہے، بہت کچھ وہ نہیں جانتے جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ان بہت ساری چیزوں میں سے جو جاننا ضروری ہے، ان میں سے 4 چیزوں پر آپ توجہ کیجئے، اور حضور کی مبارک زندگی سے چند ایک اس کے موافق و مناسب واقعات اور حضور کی احادیث اور فرمودات کو بھی آپ درمیان میں سماعت فرمائیے۔ محترم معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے، کسی بھی نیک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے، اور کسی بھی اچھی چیز کو پانے کے لیے، اور کوئی بھی اچھا مقصد حاصل کرنے کے لیے سوچ ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے، اور یہ کوئی گڑھا ہوا تصور نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ چیز ہے۔ یہ کوئی من گھڑت تصور نہیں ہے، یہ من گھڑت فلسفہ نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے، مبنی بر حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت حالات کسی طرح بھی سازگار نہیں تھے۔ غیر تو غیر اپنے بھی آپ کے اس وجہ سے دشمن ہو گئے۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، وہ آپ کی جان کا دشمن ہو گیا، اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع دن سے مخالفت کرنے والوں میں یہ سب سے پہلے تھا، ابو لہب۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق عکاظ میں مکہ المکرمہ میں سال میں 2 تجارتی بڑی منڈیاں اور بازار لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں تک پیغام ہدایت پہنچانے کا مصمم ارادہ فرمایا اللہ کے حکم پر، تو آپ ان بازاروں اور مارکیٹوں کی طرف تشریف لے جاتے جہاں اہل مکہ اور مکہ کے باہر دیگر قبائل کے لوگ جمع ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اعلان کر دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ آپ یہ اعلان کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایسا پیغام ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح سے ہمکنار کرے گی۔ بس حضور آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے پیچھے ایک شخص، صحابی کہتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایک شخص مسلسل آپ کا تعاقب کر رہا ہے اور چلے جا رہا ہے اور آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو ان کے پیچھے مسلسل چل رہا ہے اور ان کی تکذیب کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی تکذیب کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا سگا چچا ہے ابو لہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنانے میں حالات کے ناسازگار اور ناموافق ہونے کی وجہ سے آپ کے مثبت رویے میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، ہمیشہ آپ کا رویہ مثبت ہی رہا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھی چیز سمجھتے ہیں اور دوسروں کو سمجھانے جاتے ہیں، مثلا ہم اگر گھر میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یا بیوی ہے اور وہ شوہر کو کوئی دین کی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، یا اولاد کو ماں باپ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برعکس معاملہ ہو، تو ہم ایک چھوٹے سے ناگوار واقعے کی بنیاد پر ہم سوچ کا رخ منفی کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، سوچ اگر مثبت ہو، رویہ اگر مثبت ہو، انداز اگر مثبت ہو تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اگر سوچ مثبت ہو تو سوچ مستحکم رہتی ہے۔ انسان اپنے مقصد کے سفر میں مضبوط ہو کر، مستحکم ہو کر سفر جاری رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر سوچ منفی ہو تو ہم چھوٹی سی بات پر ہی اس راستے سے واپس پلٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محترم معزز سامعین کرام، ہماری سوچ میں نیگیٹیوٹی بہت ہے، ہم ہمیشہ منفی سوچتے ہیں، اور دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہیں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، کہیں منفی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی مثبت سوچا۔ آئیے ہجرت کے سفر کو یاد کیجئے، آپ کو مثبت اور منفی کا فرق سمجھ میں آئے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ اور دیگر مشرکین آپ کے دشمن ہو گئے۔ دشمن تو کیا ہوئے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ آپ پر جو ایمان لانے والے تھے ان پر انہوں نے ظلم و ستم اور بربریت کی چھکیاں چلا دیں۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس اسلام لانے کی بذا میں، ان کے جرم میں انہوں نے وہ سزا دی کہ جس کو سن کر انسان لرز جائے۔ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک پاؤں کو ایک گھوڑے سے باندھ دیا گیا اور دوسرے پاؤں کو دوسرے گھوڑے سے باندھ دیا گیا، اور ان دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا، حتیٰ کہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک جسم دو لخت ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، چر گیا، بالکل جدا ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر پر ظلم ڈھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالکن، جس کے آپ زیر دست غلام تھے، اس نے بٹھی میں لوہا گرم کروایا، اور جب وہ لوہا جب آگ میں خوب گرم ہو جاتا اور آگ نظر آتا، یعنی بالکل سرخ اور لال ہو جاتا، تو وہ لوہے کے اس ٹکڑے کو آپ کے سر پر رکھ دیتی اور کہتی کہ اسلام سے پھر جاؤ، آبائی دین پر آ جاؤ، نیا مذہب نیا دین چھوڑ دو، ورنہ تو یہ سزا ہوتی رہے گی۔ مختلف مثالیں موجود ہیں، اتنے ظلم ڈھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گندی اوجھڑی آپ کے جسم پر ڈال دی گئی۔ قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ وہاں رہنا مشکل ہو گیا، انہوں نے وہاں جینا مشکل کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب سنیے گا اور سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات مدینہ طیبہ تشریف لانے کو ہیں، حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بستر پر سو جانا، اور میرے جانے کے بعد
ان کافروں اور ان مشرکوں کی امانتیں میرے پاس رکھی ہیں، میں آپ کو یہ ذمہ داری سونپ رہا ہوں اور اپنے بعد آپ کو یہ ذمہ داری دے رہا ہوں کہ جن جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا۔ مثبت سوچ اور منفی سوچ کا انداز دیکھیے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ باوجود اتنا ظلم ڈھاتے رہے، آپ کے لائے ہوئے دین کو سختی سے جھٹلاتے رہے، لیکن انہیں اس بات پر پورا پورا یقین تھا کہ اگر مکہ المکرمہ میں کوئی ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ امانت دار ہے، سب سے زیادہ دیانت دار ہے، تو وہ یقیناً حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین دیکھیے، آپ کے پیغام کا انکار کر رہے ہیں مگر آپ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے، آپ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں مگر آپ کی صفات کو جھٹلا نہیں پا رہے، یعنی انہیں اپنے ہم مذہب لوگوں پر یقین نہیں مگر آپ پر یقین ہے۔ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے محمد، آپ کے لائے ہوئے پیغام کو تو ہم چیلنج کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کی ذات کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ کی صفات کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے لائے ہوئے پیغام کے لیے ہم حجتیں اور دلیلیں ضرور طلب کر رہے ہیں لیکن اے پیارے محمد، آپ کو ہم بغیر حجت اور دلیل مانتے ہیں۔ اور یہ اس دور کی بات نہیں ہے، آج بھی آپ دیکھیے دنیا اقوام عالم میں کہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب سے کامل اور اکمل شخصیت والا اگر کسی کو سمجھتے ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ بحیثیت آپ کے رسول کے انکار کرنے والے بہت ہوں گے لیکن بحیثیت انسان کامل کے دنیا میں کوئی سنجیدہ شخص آپ کا انکاری نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثبت سوچ کا اندازہ کیجئے کہ جب ان کی سوچ آپ کے ساتھ مثبت تھی تو آپ نے جواب میں مثبت سوچ ہی رکھی، حالانکہ وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور 10-12 نوجوان مسلح ہو کر آپ کے مبارک گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ حضور جیسے ہی باہر نکلیں تو وہ آپ کے چراغ زندگی کو گل کرنے کے ارادے سے جمع ہیں، لیکن سوچ ان کی یہ مثبت تھی کہ حضور ہماری امانتوں میں دوسرا رخ اختیار نہیں کریں گے، ہماری امانتیں حضور کے پاس ہیں، اس قدر ہو جانے کے باوجود واپس نہیں لے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی اس سوچ پر جواب بھی مثبت ہے، ارشاد فرمائے کہ تمہاری امانتیں کہیں نہیں جائیں گی، میں اللہ کے امر پر ہجرت کر جاؤں گا، لیکن تمہاری امانتوں کے تم تک پہنچانے کے لیے اپنا نائب اور اپنے ہی خاندان کا سب سے پیارا فرد جو مجھے اپنی جان سے پیارا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہیں مقرر کروں گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حجرے میں، آپ کی مقدس آرام گاہ پر ٹھہرنے اور سونے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان کو حضور کی جان کے بدلے پیش کرنا۔ محترم سامعین کرام، یہ مثبت اور منفی سوچ کا معاملہ ہمارے ہاں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ہم ہمیشہ غلط ہی سوچتے ہیں، ہم ہمیشہ سوچ میں نیگیٹیوٹی ہی رکھتے ہیں۔ سگا بھائی ہو، زندگی بھر ہمارا اچھا رویہ رہا، ساتھ کھیلے، ساتھ بچپن گزرا، ساتھ جوانی گزری، اس کے بعد شادی شدہ ہو گئے، پھر بھی ایک عرصے تک معاملات بہتر رہے، لیکن کسی ایک بات کی وجہ سے کہ بچوں کی شادیاں اور اس میں تھوڑی بہت انبن ہو جائے تو ہم زندگی بھر کے سارے احسانات اور بھلائیوں اور حسن مروت کو آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ارے بھائی، 2 سال ہوئے اور آپ نے 2 سال کی زندگی کی وجہ سے جو 40 سال پیچھے زندگی گزری ہے یا 30 سال گزری ہے، وہ آپ نے سب وہ احسان اور مروت اور ہمدردیاں اور خیرخواہیاں آگ میں ڈال دیں۔ سب غلط فہمیوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک غلط فہمی 100 غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے، ایک غلط فہمی 100 غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے، اور اس کا حل فقط ایک ہی ہے کہ اگر سوچ میں اس بات آ جائے، سوچ میں ہم مثبت ہونے لگیں تو منفی سوچ جنم ہی نہ لے، منفی سوچ پیدا ہی نہ ہو۔ منفی سوچ اس موذی مرض کی طرح ہوتی ہے جو تھی تو ایک بیماری مگر 100 بیماریاں پیدا کر دیتی ہے۔
اس کی مثال آپ کینسر سے لے سکتے ہیں، اس کی مثال آپ دنیا کے دیگر موذی امراض سے لے سکتے ہیں۔ تو غلط فہمیاں یہ ہمیشہ منفی سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر سوچ میں اس بات ہو، مثبت سوچ ہو تو یہ چیزیں نہ ہوں۔ مثلا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اور پھر یہ غلط فہمی پھیل گئی، یہ بات مشہور ہونے لگی کہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف شروع کر دیا ہوگا، وہ تو طواف کر رہے ہوں گے، وہ تو آب زمزم پی رہے ہوں گے، وہ تو حجر اسود کے بوسے لے رہے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ایسی تھی کہ ان کی ساری غلط فہمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، عثمان غنی اس وقت تک حرم شریف کا طواف بھی نہیں کریں گے جب تک ہم وہاں نہیں جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو محترم معزز سامعین کرام، سوچ مثبت ہو، یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 اہم پہلوؤں سے ایک اہم پہلو ہے۔ میلاد منانے والوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے، حضور کے میلاد شریف کی نسبت سے محفل سجانے والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ رویے کو مثبت رکھیں، خاص طور پر بہن بھائیوں کے ساتھ، خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ۔ اور حیران کن امر یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سوچ منفی ہونے لگی ہے۔ یہ بات ہمیں تو بڑی حیران کرتی ہے کہ ماں باپ جنہوں نے اتنا کھلایا پلایا اور اتنی زندگی گزاری، پالا پوسا، جوان کیا، شادیاں کیں، بچوں کے لیے دعائیں کی اور پرخلوص دعائیں کی، اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کو منفی رکھنے لگی ہے۔ اور سب سے زیادہ پہلو جو اس بارے میں قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے فلاں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ہمیں زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ یاد رہے کہ معاشی حالات کی ابتری اور معاشی حالات کی ترقی، یہ تو حالات اور معاملات سب کے ساتھ مختلف ہیں، اس میں ماں باپ کا کیا عمل دخل ہے؟ یعنی اگر 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی، 2 بھائیوں میں سے ماں باپ کی اولاد میں سے مثلا 2 بیٹے ہیں، ایک بھائی اگر معاش میں کاروبار میں بہت ترقی کر گیا ہے اور دوسرا ترقی نہیں کر سکا یا اس کے حالات تنگ ہیں، اس میں ماں باپ کا کیا قصور ہے؟ ہمارے آج کل حالات اور معاملات ایسے ہیں، ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں جی میرے ماں باپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو ماں باپ تو سب اولاد کے لیے، ساری اولاد کے لیے ان کا ذہن پرخلوص ہی ہوتا ہے۔ اگر فرق رکھتے تو وہ بچپن میں فرق رکھتے، سب کو پالا پوسا، ایک ہی انداز میں پالا پوسا، سب کو ایک ہی نوالا کھلایا، ایسا نہیں کہ جو ترقی کر گیا اس کو سونے کے نوالے کھلائے ہوں، اور جو بیچارہ ابتری کی حالت میں ہے اس کو انہوں نے روکھی سوکھی کھلا دی ہو۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لیے مساوی ہی سوچتے ہیں، بلکہ ہمارا اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ جو اولاد معاش کے حساب سے کم تر ہو، ماں باپ کی محبت اور دعائیں ان کے لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو مثبت سوچ اور منفی سوچ کا فرق، منفی سوچ نے یہاں تک تباہی مچا دی ہے کہ اس منفی سوچ نے اولادوں کو اپنے ماں باپ کے بارے میں نیگیٹو کر دیا ہے۔ بہت غلط ہے، بہت غلط طریقہ ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ سانجھا ہی سوچتے ہیں۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں جھکاؤ آ جاتا ہے۔ رویے کے جھکاؤ کو ہرگز اس بات کی طرف کبھی متوجہ نہ کیا جائے کہ انہوں نے زندگی بھر ہمارے لیے غلط ہی سوچا ہے۔ رویے کا جھکاؤ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ قرآن اٹھائیے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد گرامی یعقوب علیہ السلام ہیں۔ آپ کی ایک زوجہ سے 10 بیٹے ہیں، دوسری زوجہ سے آپ کے 2 بیٹے ہیں، بنیامین اور سیدنا یوسف علیہ السلام۔ تو آپ کا جھکاؤ رویے میں اور محبت کا رجحان رویے میں یوسف علیہ السلام کی طرف ضرور تھا، مگر شفقت سب کے لیے برابر تھی، دعائیں سب کے لیے برابر تھیں۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت میں ہمیشہ ہمیں مثبت سوچ ہی دی ہے۔
یاد کیجیے واقعہ جب غزوہ احد کا دن ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنداں مبارک شہید ہو چکے ہیں۔ میدان احد میں، احد پہاڑ کی ایک غار نما، حضور وہاں تشریف فرما ہے، ادھر صحابہ اکرام شہید ہو چکے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب کریم چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بھی شہید ہو چکے ہیں، اور کئی صحابہ زخمی ہیں۔ اس عالم میں عرض کی جاتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کے لیے دعائے ضرر تو فرمائیے، آپ کے اشارے سے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان نابکاروں اور ظالموں کے لیے آپ دعائے ضرر کیجئے، یعنی بد دعا کیجئے۔ تو ہم ادباً کہہ رہے ہیں کہ دعائے ضرر کیجئے، ذرا دعا کیجئے کہ ان سب کو زمین اپنے اندر دھسا لے، آسمان ان کو نوالا بنا کر نگل لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، مثبت سوچ کا نمونہ ہے۔ ارشاد فرمائے کہ انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمتا وہی، اس طرح کے لفظ ہیں، ولکنی بعثت رحمہ، اللہ پاک نے مجھے ان پر عذاب مانگنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتا رہوں، ان کے لیے اللہ کا فضل مانگتا رہوں، ان کے لیے اللہ کا کرم مانگتا رہوں۔ مجھے تو اللہ پاک نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے ان کے لیے، ان کی طرف اس لیے نہیں بھیجا کہ چھوٹی سی بات پر میں ان کے لیے یہ دعا کر دوں کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے 4 اہم پہلوؤں میں سے دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ برائی کے جواب میں آپ نے اچھائی سے جواب دیا ہے، ہمیشہ رد عمل آپ نے اچھا ہی دیا ہے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت یا اسلام کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی، جب بھی کوئی ایسا کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رد عمل اس طرح نہیں کیا۔ اس پر سیرت میں بے شمار واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل ہمیشہ خیر پر مبنی رہا۔ چند ایک چیزیں آپ توجہ سے غور کیجئے کہ طائف والا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک صحابہ کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق ایک صحابی ہیں، حضور طائف کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تاکہ ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دیں۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 3 بڑے سردار تھے اور تینوں بھائی تھے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے آپ انہیں پیغام توحید اور پیغام رسالت یعنی پیغام اسلام ان کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک کا جواب نہایت ناگوار ہوتا ہے، حتیٰ کہ آخری والے نے تو حد کر دی۔ اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیغام توحید کے جواب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی معاذ اللہ استغفر اللہ بارش کر دی۔ علاقے کے اوباش اور عجیب کے معاش کے لڑکوں اور نوجوانوں کو مقرر کر دیا کہ یہ جہاں جہاں سے گزرے ان پر پتھر پھینکے جائیں۔ اور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس پر کوئی ایک تو پتھر نہیں برسایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس آپ کے مبارک خون سے رنگین ہو گیا۔ اور غور کیجئے وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین تک آپ کا خون مبارک پہنچ گیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابی تھے وہ آپ کی مبارک حالت دیکھ کر، آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر وہ رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ دعائے ضرر کیجئے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور تشریف لے جاتے رہے، اور کہیں ایک جگہ آپ کو کچھ سکون میسر آیا تو فرشتے حاضر ہو گئے، سیدنا جبریل امی حاضر ہو گئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا گیا ہے، آپ ارشاد فرمائیے یہ جن 2 پہاڑوں کے درمیان آباد ہیں
اگر حکم ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور دو چکی کے پارٹوں میں جس طرح پتھروں کے درمیان گندم کا دانہ پس کر رہ جاتا ہے، ان کو پیس دیا جائے۔ ہواؤں کا فرشتہ حاضر ہے کہ ارشاد ہو تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے اس عمل کے جواب میں اچھا رد عمل ارشاد فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمائے کہ نہیں، میں ان کی نسلوں اور ذریتوں میں دیکھ رہا ہوں، میری نگاہ نبوت مشاہدہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایمان والے اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے اللہ پیدا فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان حق ترجمان حرف بحرف صحیح ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی اہل طائف میں ایمان والے، جرت والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ عمل کے جواب میں، کسی کے جواب میں جب رد عمل کرتے ہیں تو برائی والا کرتے ہیں، نتیجہ پھر وہی فساد ہی نکلتا ہے، نتیجہ فتنہ نکلتا ہے۔ ہمیشہ بری بات کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ اس کا جواب برائی سے دیا جائے، اس کا جواب انسان اپنے طور پر اچھے سفر کو جاری رکھے، وہ برائی خود بخود مر جاتی ہے۔ وہ وقت جو ہم برائی کا جواب برائی سے دینے پر لگا رہے ہیں، اگر وہی وقت اچھا کرنے پر وہ وقت صرف کریں تو کتنا اچھا ہو۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید دیا، انہوں نے آپ پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو ساحر ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو مجنون ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سارے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب تو اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوتا رہا قرآن پاک کی صورت میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رد عمل اس طرح کا ظاہر نہ ہوا۔ آپ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں جب وہ کافر و مشرک سو رہے ہوتے، اذیت رسانی کر کر کے سو رہے ہوتے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ وہی جو دن بھر آپ کو ستا رہے ہیں، یہی شان والا اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب و محبوب ہے جو راتوں کو اٹھ کر انہی کے لیے ہدایت اور خیر کی دعائیں فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو وہ آپ کا تعاقب کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں معاذ اللہ، اور جو آپ کو شہید کرے گا اس کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھ رہے ہیں۔ مگر قربان جائیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر کہ ان کے اس سارے برائی کے جواب میں رد عمل آپ خیر ہی سے دے رہے ہیں، رد عمل خیر سے ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن شرائط پر صلح کی تھی؟ جن شرائط پر آپ نے صلح کی وہ ساری ان کے حق میں بہتر تھیں، سب انہی کی منمانی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے شرائط اپنی منوا لیں، مگر نتیجہ یہ ہے کہ میرے بارے میں ان کی زندگی، میرے بارے میں ان کی سوچ وہی رہے جو اول دن میں تھی کہ ان کی زندگی بڑی درخشندہ ہے، ان کی زندگی بڑی چمکدار ہے۔ میری ذات کے بارے میں یہ منفی نہ ہو، میرے پیغام کو انکار کرتے رہیں، ٹھکراتے رہیں، لیکن میری ذات کے بارے میں متذبذب نہ ہو۔ محترم سامعین کرام، آخری بات، تیسری اور چوتھی بات، تیسری یہ ہے کہ تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تعصب ہے۔ اب بہت سی باتیں آپ اپنی اپنی جگہ رکھیے گا، مطلب یہ ہے کہ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں اس کو آپ مثبت انداز میں سوچیں، منفی انداز میں نہ لیں۔ جو ابھی شروع میں بات ہوئی ہے اسی حساب سے آپ اس بات کو سمجھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تصادم کو نہیں چاہا۔ حالیہ جو ہماری صورتحال ہے اس حساب سے یہ پوائنٹ بڑا توجہ طلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے آئینے میں سمجھنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تصادم نہیں چاہا۔ تصادم کا مطلب یہ کہ دو طاقتوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے، ایک اسلام کی طاقت ہے اور دوسری طرف غیر مسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے پیغام کو اور اپنے ماننے والوں کو کبھی بھی ان سے ٹکرایا نہیں، تصادم نہیں چاہا۔ دیکھیے مکی زندگی میں
نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بار بار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ذرا ہم ان کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ذرا ہمیں حکم تو دیں کہ ہم ان کو بتائیں کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہم واحد صحیح، ان 100 کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک ہی صحیح، مگر ذرا حکم دیجئے کہ ہم اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واضح دیکھ رہے تھے کہ اس تصادم کا نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، آپ کے صحابہ ہی شہید ہو جاتے، حضور سیدنا صدیق اکبر ہی شہید ہو جاتے کہ آپ نے جب پہلی بار حرم مکہ میں حتیم کعبہ میں جب یہ اعلان کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو کفار و مشرکین برس پڑے تھے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی اس نے آپ کو ماری، اور آپ اتنے زخمی ہو گئے اور چہرہ مبارک اتنا آپ کا ورم زدہ ہو گیا کہ آپ پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ یہ حضور سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے حتیم کعبہ میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا، تو ان کا رویہ اور برتاؤ یہ تھا، اگر تصادم ہوتا تو پھر نتیجہ کیا نکلتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو صبر ہی کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ حضور ہجرت فرما ہوتے ہیں، پھر بھی حضور نے تصادم کو نہیں چاہا۔ تصادم کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں ٹکرا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور شر کو آپس میں ٹکرا کر خیر کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ آپ ان لوگوں کو جو شر کو ہوا دے رہے تھے، جو شر کو اپنے درمیان پرورش دے رہے تھے، آپ انہی کے اخلاقیات میں خیر ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ شر کی پناہ سے نکل کر خیر کی پناہ میں آ جائیں۔ محترم معزز سامعین کرام، بات تفصیلی ہو جائے گی لیکن بس اشاروں کی راہوں میں سمجھیے، سیدنا خالد ابن ولید شر کی چھتری تلے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، آپ تو بہت بعد میں اسلام لائے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں جو اہل اسلام کو نقصان ہوا اس کی بظاہر بڑی ذمہ داری وہ سیدنا خالد ابن ولید پر، جبکہ آپ اسلام نہیں لائے تھے، وہ آپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ یعنی جنگ کا پاسہ بالکل پلٹ گیا تھا، غزوہ احد میں ایمان والے اہل اسلام غالب تھے اور کفر مغلوب تھا، مگر سیدنا خالد ابن ولید کی جنگی حکمت عملی تھی، آپ غیر مسلموں میں سپہ سالار تھے، آپ نے پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ بظاہر اہل اسلام کو نقصان ہوا۔ یہی خالد ابن ولید ہیں جو شر کی چھتری تلے تھے، اگر تصادم ہوتا نتیجتاً یہ اپنے کیفر کردار کو پہنچتے اس وقت کے حساب سے، لیکن سیدنا خالد ابن ولید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کی روشنی میں نور پہنچاتے رہے، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اور غزوہ بدر کے نتیجے میں جنگی قیدیوں کا رہا کر دینا فدیہ دے کر، یہ سارے اخلاقیات کے نور ان تک پہنچتے رہے، حتیٰ کہ ظاہر ان کو مجبور کر رہا تھا کہ اسلام پر ڈٹے رہو، لیکن اندر سے اسلام کا نور انہیں فتح یاب کر چکا تھا۔ خالد ابن ولید کا سینہ اسلام نے فتح کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نے فتح کر لیا تھا، حتیٰ کہ وہ آپ کی خدمت میں اسلام لے آئے۔ جناب ابو سفیان کی مثال آپ لے لیں، اس طرح درجنوں صحابہ اکرام ہیں کہ جن کے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تصادم کو نہیں چاہا، حالانکہ وہ الزام لگاتے رہے کہ آپ نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے جدا نہیں کیا، تم نے جدا کیا ہے، اسلام لے آؤ تاکہ سب متحد ہو جاؤ، تم جس پیغام تلے جمع ہو وہ شر کا پیغام ہے، وہ جدا کر رہا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم تصادم چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بھائی اگر بدعقیدہ ہونے لگا ہے تو بجائے اس کے کہ اچھے انداز میں اچھے طریقے پر اس کی اصلاح کی جائے، ہم ایسی چیزیں کھڑی کرتے ہیں اور ایسے معاملات کر دیتے ہیں کہ تصادم ہوتا ہے، نتیجتاً وہ اپنی اس بات پر مزید جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، اور پھر تعصب آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، میری اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ تعصب خاص سیاسی ہو یا مذہبی ہو، اس کا نتیجہ ہمیشہ فساد ہی ہوتا ہے، اور تعصب کی جو ضد ہے وہ خلوص ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی کی خیر چاہنا، یہ خلوص
ہمیشہ تعصب کے متضاد ہوتا ہے. ہم بعض دفعہ خلوص کی جگہ تعصب لے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ میں بڑا پرخلوص ہوں. وہ خلوص نہیں ہوتا، وہ تعصب ہوتا ہے. اگر تعصب ختم ہو جائے تو خلوص اپنا کام کرتا ہے. اولیاء اور صلحاء کی شانیں دیکھیے. حضور خواجہ اجمیر جب یہاں دہلی میں تشریف لاتے ہیں تو کون سے حالات آپ کے سازگار ہوتے ہیں؟ سارے ہی آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلوص کی یہ شان تھی جس نے کافروں کے ایک نہیں سینکڑوں قلعوں کو، یعنی ان کے دلوں کے کفر کے قلعوں کو فتح کر دیا. اور وہ مجبور ہو گئے خواجہ اجمیر کی پاکیزہ زندگی کے سامنے کہ اگرچہ ان کا پیغام جو بھی ہے مگر یہ حق ہیں، جب یہ حق ہیں تو پیغام بھی حق ہے. یعنی ان اولیاء اور صلحاء نے اپنی زندگیوں سے حق منوایا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلط کر دیں، اپنا مذہب مسلط کر دیں. اسلام کبھی مسلط ہو کر نہیں آیا، اسلام ہمیشہ اپنے آپ کو منواتا ہے. ہمارا مسلک اہل سنت یہ بھی کسی پر مسلط نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنی سچائیوں کے ساتھ حق ہے، یہ اپنی سچائیوں کے ساتھ حق ہے. ہم جن شخصیات سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے عقیدے میں سچے تھے، اپنے عمل میں سچے تھے، اپنے کردار میں سچے تھے. وہ اپنی ذات کو منواتے تھے اور ان کا مسلک اور ان کا عقیدہ لوگ خود بخود مان لیتے تھے. یعنی جو چیزیں بطور نتیجہ حاصل ہونی ہیں ہم ان کو پہلے لے کر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نتیجہ کیوں نہیں آتا. تو نتیجہ خود بخود آئے گا، پہلے بنیاد تو آئے. ہمارے کرداروں میں تعصب ہے، ہمارے کرداروں میں نفرت ہے، ہماری زندگی میں تعصب ہے، ہماری زندگی میں دوسروں میں فساد ہے، تصادم ہے، خاندانوں کو لڑا بھڑا دینا ہے، خاندانوں میں نفرت کا بیج وہ دینا ہے. اور پھر ہم نتیجہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے اس مسلک اور اس مذہب پر آ جائیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. طریقہ ہی غلط ہے، ہم نے راستہ ہی غلط چنا ہے. یہ راستہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے راستے سے بالکل مختلف ہے. ان کا راستہ یہ تھا کہ اپنے کردار کو اتنا سچا اور سچا کر لو کہ سامنے والا تمہارے مذہب اور مسلک کے بارے میں نہ پوچھے، تمہیں سچ مان کر، تمہیں حق مان کر وہ تمہارے عقیدے کے بہاؤ میں اور تمہارے مسلک کے حق کے بہاؤ میں بہہ جائے، موم ہو جائے وہ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہی ہوگا. ہم خود موم نہیں ہونا چاہتے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتھر دل کر دیں، لوگوں کو سنگ دل کر دیں. محترم سامعین کرام، چوتھی بات بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے کہ کبھی بھی اجتماعیت میں جب شر ہو تو ہمیشہ اس کو دھیرے دھیرے ہی بدلا جا سکتا ہے. مثالیں بہت ساری ہیں. محترم سامعین کرام، اگر کسی خانوادے اور خاندان کی خاتون ہے جو کسی کے گھر میں بہو بیٹی بن کر یا کسی شخص کی بیوی بن کر آئی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ پردہ نہیں کرتی، یعنی اتنے سارے پہلو غلط ہیں. وہ پردہ نہیں کرتی، وہ غیر محرم مردوں سے مثلاً اپنے کزن وغیرہ سے بے تکلف بات چیت کرتی ہے، وہ بناؤ سنگھار کر کے نکلتی ہے. یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اب وہ جب اس دینی ماحول میں آتی ہے تو یہ دینی ماحول کا رویہ یہ ہے کہ سب چیزوں کو یکسر بدل دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اجتماعیت میں خیر، ہم اس کو گھٹی میں ڈال دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. محترم سامعین کرام، اصلاح ہوگی، دھیرے دھیرے اصلاح ہوگی، آہستہ آہستہ اصلاح ہوگی. اگر ہم چاہیں کہ ساری چیزیں ایک ساتھ مسلط کر دیں تو یہ فطرت کے برخلاف چیز ہے. نتیجتاً آپس میں تصادم ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوں گی. دوسری طرف سے کہا جائے گا کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں. یہ مذہبی لوگ تو ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتا کہ مذہب کس طرح منتقل کیا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات دوسرے کو کس طرح سمجھائی جاتی ہیں. مذہبی لوگ ہیں مگر طریقہ مذہب سے واقف نہیں. یہ دعوت و تبلیغ والے تو ہیں، معلم، مدرس اور مبلغ تو کہلواتے ہیں، مگر انہیں طریقہ تبلیغ نبوی اور دعوت نبوی کا سرے سے پتہ ہی نہیں. یہ چاہتے ہیں یکسر حالات بدل جائیں. یہ جو ماڈرن گھر سے یہ خاتون آئی ہے، ہم اس کو اسی وقت رابعہ بصریہ بنا دیں. وہ چاہتے ہیں اسی وقت یہ رابعہ بصری بن جائے، یہ اسی وقت جنید بغدادی کی شبیہ بن جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر چیز آہستہ آہستہ بدلی جاتی ہے. ہم قریبی
ایسے خاندانوں اور ایسے گھرانوں سے واقف ہیں جہاں دین پر عمل کرنے والوں اور دین پر عمل نہ کرنے والوں میں اس طرح کی چپکلشیں ہوئیں، نتیجہ علیحدگی، طلاق، خلا یہی نکلا ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، حضور کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں یک لخت ان پر مسلط نہیں کی، یک لخت مسلط نہیں کی۔ کافروں اور مشرکوں کے سامنے دو ہی پیغام رکھے تھے کہ مجھے اللہ کا رسول مان لو اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ جب وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان لیتے تو پھر آپ فرماتے کہ اب اللہ کا پیغام قرآن بھی مان لو، اب عقیدہ آخرت پر بھی یقین۔ صرف 4 باتیں ہیں، کسی بھی مسلک سے کسی کا بھی تعلق ہو، حضور کی مکی زندگی کے 4 ہی اعلان ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، مجھے اللہ کا رسول مان لو، اللہ کی کتاب قرآن کو مان لو، اور عقیدہ آخرت کے دن پر یقین۔ کوئی اور 5ویں بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اس وقت حالات کا تقاضا یہی تھا کہ فی الحال ان کی اصلاح کے لیے یہ چیز ہے، یہ بنیاد ہے، ان کو ایمان میں داخل تو کیا جائے۔ جب مدنی زندگی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی چیزیں آہستہ آہستہ سکھاتے رہے، اور اس بات کے ساتھ گڑبڑ نہ کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو شریعت اتر رہی تھی تو حکام آہستہ آہستہ اترے ہیں، یہ بات اپنی جگہ ہے۔ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں سن 9 ہجری میں، یعنی حضور کے وصال سے آخری سال جو ایمان لاتے ہیں، حضور ان پر بھی اسلامی احکامات یک لخت نہیں سناتے، ان کو بھی آہستہ آہستہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، دیگر صحابہ مسجد نبوی شریف کے آداب سے واقف تھے، وہ آداب سے واقف نہیں تھے۔ حضور نے ساری ایمان کی باتیں اور آداب کی باتیں یک لخت ایک ساتھ ان کو نہیں بتائیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو جب پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں ہی پیشاب کرنا شروع ہو گئے، حالانکہ اسلامی تعلیمات آ چکی تھیں، آداب نبوی اور آداب مسجد نبوی حضور بتا چکے تھے، تبھی دیگر صحابہ کرام کو برداشت ہی نہ ہوا۔ وہ اٹھے کہ اس کو اٹھا کر پھینک دیں، مسجد نبوی شریف سے باہر کر دیں۔ حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انہیں جب ایمان کا پیغام دیا تو ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں سکھائیں، حضور نے اس وقت صرف مسجد کے آداب ہی سکھائے۔ نتیجہ یہ ہوا، اس حدیث کے آخر میں یہ حضور نے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا، بس اتنا فرمائے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اس کام کے لیے نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں رویہ مختلف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ شر میں اور برائی کے ماحول میں ڈوبے ہوئے شخص کو ہم نکالیں اور خالص ایمان اور اسلام کی ساری تعلیمات میں اس کو ترک کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، امید ہے ان چیزوں کو آپ نے مثبت انداز میں سمجھا ہوگا اور لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 چیزیں ہیں، ہمیشہ سوچ ہمیں مثبت رکھنی ہے۔ سوچ اگر مثبت ہو جائے ہمارے سارے معاملات ٹھہراؤ پر آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی ہم تصادم نہ چاہیں، ہمیشہ چاہیں کہ لوگوں کے درمیان اصلاح رہے، آپس میں مل کر رہیں، متحد ہو کر رہیں۔ ہاں خیر آئے گی، آہستہ آہستہ آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔